بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں ایک صاحب ہیں جو امریکہ کے ترجمان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اپنے دفاع کے لیے حملے کر رہا ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے۔ ایک صاحب کی یہ ویڈیو ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ This is a very fluid situation. I would hesitate to comment on operations beyond, the rocket fire that is clearly targeting innocent civilians in Israel. So I would hesitate to speak to specific operations that have just occurred, but the broader principle of self-defense is something we stand by on behalf of Israel and every other country. Do you think that an Israeli military response to the rockets coming in, a military response to the rockets coming in is covered by this broader rubric of self-defense, right? Self-defense often does authorize the use of force. Talk about what you said about the principle of self-defense. Does that in any way apply to the Palestinians? Do they have a right to self-defense? Do Palestinians have a right to self-defense? Broadly speaking, Saeed, we believe in the concept of self-defense. We believe it تو applies. ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، اس میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے حملے کرنا چاہیے یا وہ اپنے دفاع کے لیے حملے کر رہا ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے۔ اسرائیل اپنے دفاع کے لیے مظلوم مسلمانوں کو مار رہا ہے، اسرائیل اپنے دفاع کے لیے بچوں کو گولیاں مار رہا ہے، اسرائیل اپنے دفاع کے لیے عورتوں پر گولیاں چلا رہا ہے، اسرائیل اپنے دفاع کے لیے بوڑھوں کو مار رہا ہے، اسرائیل اپنے دفاع کے لیے نوجوانوں کو مار رہا ہے، اسرائیل اپنے دفاع کے لیے عمارتوں پہ بم گرائے جا رہے ہیں، اسرائیل اپنے دفاع کے لیے مسجدوں کو شہید کر رہا ہے، اسرائیل اپنے دفاع کے لیے علاقوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اسرائیل اپنے دفاع کے لیے بم مار رہا ہے، اسرائیل اپنے دفاع کے لیے گرنیڈ راکٹ مار رہا ہے، اسرائیل اپنے دفاع کے لیے گولیاں چلا رہا ہے، مسلمانوں پر سر عام گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، اسرائیل یہ سب کچھ اپنے دفاع کے لیے کر رہا ہے۔ تو کیا اقوام متحدہ سے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کیا فلسطینی یا امت مسلمہ ان کے دفاع کے لیے یہ کام کر سکتی ہیں؟ اور اگر کرے تو اس میں کون سا بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کو اپنے دفاع کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو کیا امت مسلمہ اور مظلوم فلسطینی عوام اپنی طاقت کا استعمال کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو پھر اس میں گناہ کیا ہے؟ اگر یہ مسلمان یا امت مسلمہ اپنے طاقت کا استعمال کرے تو وہ دہشت گرد ہے، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ اگر وہ طاقت کا استعمال کریں تو وہ اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں۔ اور امت مسلمہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو ایک بخار چڑھا، پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی ہماری بات ہوتی ہے، کہتے ہیں اقوام متحدہ میں یہ بات اٹھائی جائے گی، اقوام متحدہ یہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر۔ ان کو یہ بات پتہ نہیں کیوں بھول جاتی ہے کہ اقوام متحدہ ان یہود و نصارہ کا بنایا ہوا ہے جن کے بارے میں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے کلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا، اللہ رب العزت نے، کہ یہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ جب قرآن پاک نے خود فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا، تو اس میں اب شک کی کیا گنجائش ہے؟ اب ہم اس سے دوستی کرنے کی خواہش مند ہیں؟ ہمارے کبھی بھی وہ دوست نہیں ہو سکتے۔ اور امت مسلمہ کہ معذرت کے ساتھ چند امت مسلمہ کے ایسے ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ کے مسائل حل ہوں، وہ چاہتے ہی نہیں، یا وہ لڑنے سے ڈرتے ہیں، یا موت سے ڈرتے ہیں، یا جنگ سے ڈرتے ہیں، اور یا امت مسلمہ کے بڑے بڑے مسائل حل کرنے کے لیے قیامت کے انتظار